بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظر سامعین، السلام علیکم۔ ہرنیا ایک نامراد مرض ہے اور اس کے لیے اکثر دستکاری یعنی جراحی یا آپریشن ہی کرانا پڑتا ہے، لیکن اگر ابتدا میں کوشش کی جائے تو اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ علاج ذرا لمبا کرنا پڑتا ہے لیکن جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر یہ بڑھ جائے تو پھر اس کا علاج آپریشن ہی ہوتا ہے۔ ہرنیا ہے کیا چیز یا ہرنیا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر اندرونی اعضاء کے گرد ایک جھلی ہوتی ہے۔ کچھ حالات سے، زیادہ زور لگانے سے، زیادہ وزن اٹھانے سے یا مخصوص طریقوں سے کام کرنے کی وجہ سے، یعنی غلط انداز سے کام کرنے کی وجہ سے وہ ان کے اوپر کی جھلی پھٹ جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے۔ جب یہ کمزور ہو جاتی ہے تو اس جسم جس کے اوپر یہ جدی ہوتی ہے، یعنی آنتوں کے اوپر یہ جھلی ہوتی ہے، وہاں سے وہ آنت پھولنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آدمی چلتا ہے، کام کرتا ہے تو یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ پھول کر باہر نکلتی ہے۔ جب آدمی لیٹتا ہے یا آرام کرتا ہے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جسم میں اکثر ایک پھیلاؤ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ جب یہ بڑھ جائے تو قائم رہتی ہے، لیکن اگر ابتدائی درجہ ہو تو کبھی یہ بن جاتی ہے، کبھی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا اصل چیز یہ ہے کہ جب آنتوں کے اوپر کی جھلی، جو چربی کی جھلی ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ جو حفاظت کا کام وہ جھلی کر رہی ہوتی تھی وہ نہیں ہوتا، تو وہ آنت کا یا اس اندرونی جسم کا وہ حصہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس جگہ کو ٹھنڈا رکھا جائے۔ اس کے لیے آپ برف کی پٹیاں استعمال کر سکتے ہیں، برفیلے پیڈ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے اس جگہ ٹھنڈا رکھنا ہے۔ ٹھنڈا کیوں رکھنا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب سردی ہوتی ہے تو جسم سکڑتا ہے، سمٹتا ہے۔ جب وہ جسم سمٹتا ہے تو سردی پہنچتی ہے تو وہ جھلی بھی سمٹتی ہے، جس سے وہ اندر والی آنت وہ باہر نہیں نکلتی، اس میں سکون ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مرض ہے جو اکثر ہو جاتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ اس کا بہتر علاج تو آپریشن ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ آپریشن ہمیشہ سے کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں، آج کل بالغ انسان اور بوڑھے ہونے تک کے درمیان کے عرصہ میں جو یہ 30-40 سال کا عرصہ ہے، اگر اس میں یہ ہرنیا ہوتا ہے تو اس کا جو آپریشن ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے جالی والا آپریشن کہتے ہیں۔ وہ اس کے گرد، اس آنت کے گرد وہ ایک جھلی سی ہوتی ہے، وہ لپیٹ دیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ مستقل طور پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جھلی کی وجہ سے وہ آنت پھولنا بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچوں میں کام نہیں کرتا، کیونکہ بچوں نے بڑھنا ہوتا ہے، نہیں بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو اسی طرح سے علاج کیا جائے گا تو اسے مزید پرابلم کریٹ ہو جائیں گے۔ لہذا میں آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ بیان کر دیتا ہوں جو آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ کا اگر ابتدائی درجہ ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر بڑھ بھی چکی ہے تو اس میں سے آپ کا وقت اچھے طریقے سے گزرنے لگے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے سکمونیا لینا ہے 10 گرام، اور مغز بادام آپ نے لینے ہیں 200 گرام، اور گلقند لینی ہے آپ نے 120 گرام۔ یعنی سکمونیا وہ 1 تولہ ہوگا، اور مغز بادام جو ہے وہ تقریباً 3 چٹاک یا 1 پاؤ کے برابر آپ لے لیں گے، اور آدھ پاؤ سے کچھ زیادہ یا آدھ پاؤ کے برابر آپ گلقند لے لیں گے۔ مغزیات کو، مغز بادام کو بھی آپ نے بریک پیس لینا ہے، سکمونیا کو بھی آپ نے پاؤڈر بنا لینا، پہلے پاؤڈر ہوتا ہے لیکن اس کے پھر پاؤڈر بنا لیں گے، اور ان سب کو گلقند میں ملا کر یہ ایک معجون سی بن جائے گی۔
جب یہ معجون بن جائے گی تو آپ نے اگر مسئلہ کم ہے تو صبح شام آپ اسے ایک چمچ لیں گے، اگر تکلیف زیادہ ہے تو یہ صبح دوپہر شام بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کو قبض نہیں ہوگی، آپ کو جب جو ہے قبض اگر نہ ہوگی تو پیٹ میں ہوا نہیں بنے گی، اور ہوا نہیں بنے گی تو پریشر کم ہوگا اور وہ آنکھ باہر نہیں نکلے گی۔ اور دوسری چیز جو ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے، یا تو اس پر آپ ٹھنڈے پیک استعمال کریں، یا آپ ایک بازار سے وہ ملتا ہے اعلیٰ سا وہ سامان ملتا ہے، اسے اس کے رکھ کر آپ اچھی طرح سے باندھ دیں گے تاکہ اس کے اوپر دبا رہے اور وہ بار بار نہ پھولے، جس سے اس کو کچھ طاقت ملتی رہے گی اور وہ کچھ دنوں میں، مہینے ڈیڑھ مہینے میں وہ ہرنیہ کا علاج جو ہے نا وہ مستقل طور پہ ہو جائے گا۔ بسا اوقات یہ مسئلہ جو ہے آنت کی وجہ سے آنت خوشیوں میں اترنے لگتی ہے، اس کے لیے بھی آپ نے یہی علاج کرنا ہے کہ آپ نے وہ ایک بیلٹ ملتی ہے جو کمر کے گرد پہنتے ہیں، اس جگہ کو دبائے رکھتی ہے، وہ بھی استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ بھی استعمال کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جو پیٹ میں ہوا پیدا کرتی ہوں، جو دباؤ کا باعث بنے۔ ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہوئے یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بادام مغز کی وجہ سے وہ جھلی بھی مضبوط ہو جائے گی اور آپ کی اسے جان چھوٹ جائے گی، گلقان کی وجہ سے قبض نہیں ہوگی، سکمونیا اور گلقان جو قبض نہیں ہونے دیں گے، اور مغز بادام جو ہے وہ جھلی کو مضبوط کریں گے، طاقت کریں گے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، یہ تھا ایک نسخہ ہرنیہ کے بارے میں جو میرے تجربے میں بھی تھا، مجھے پتہ بھی تھا، اور آج میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن اس پر مکمل بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ ایسا نسخہ نہیں ہے جو مکمل طور پر آپ کو اس کی جان چھڑا دے گا، اس کے ساتھ آپ نے دوسرے اقدامات بھی کرنے ہیں، جن میں بیلٹ کا استعمال ہے، جن میں قبض نہ ہونے دینے کا استعمال ہے، اور مقوی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، زیادہ محنت والا کام نہ کرنا۔ یہ سب چیزیں مل ملا کر اگر اس کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی افاقہ ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نظر کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔